آپ سب کو عرس اعلی حضرت امام اہل سنت مبارک ہو۔ عرس اعلی حضرت کے موقع پر ہم اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کچھ عادتیں بیان کر رہے ہیں، اور اس کا پیچھے مقصد ہمارا یہ ہے کہ آپ اعلی حضرت امام اہل سنت کو مختصر انداز میں جانیں، پرکھیں، سمجھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی زندگی کے بارے میں بھی آپ کچھ غور و فکر کریں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے تقریباً 4.5 سال کی عمر میں قرآن شریف پڑھ لیا تھا۔ ناظرہ جو قرآن شریف ہم لوگ پڑھتے نا، یہ تقریباً 4.5 سال کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ تعالی نے مکمل فرما لیا۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی نے 7 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی نا، تو ماہ رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دیے، اور آپ ان باتوں سے آپ اندازہ لگائیے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت بچپن سے ہی نماز کے پابند ہو گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بات کہنا تو بہت آسان ہے کہ 4.5 سال میں قرآن شریف پڑھ لیا، 7 سال کی عمر میں ماہ رمضان کے روزے رکھنا شروع فرما دیے، نماز کے بچپن سے ہی عادی ہو گئے، مگر آپ اور میں اپنا حال تو ذرا چیک کریں، اپنے بارے میں تو سوچیں ذرا۔ آج ہم نماز سے کتنا دور ہیں؟ ماہ رمضان کے روزے، اللہ اکبر، حالات ماہ رمضان میں کیسے ہوتے ہیں مسلمانوں کے، آپ ہم سب جانتے ہیں۔ جب رمضان آئے گا تو انشاءاللہ اس کے تعلق سے ہی بات کریں گے۔ ابھی تو ہم نماز پہ بات کرتے ہیں، اپنی ہماری نماز کا کیا حال ہے۔ ہم تو ہمارے بے شمار ایک بڑی تعداد میں مسلمان وہ ہیں جو جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، اور اس میں سے بھی ایک بڑی تعداد ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ وہ جمعے کی نماز دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، اور رہی بات دینی معلومات کی، تو کتنے ایسے ہمارے بھائی ہیں جنہیں کلمہ شریف بھی پڑھنا نہیں آتا، غسل کے فرض نہیں معلوم، جی نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی سے کچھ نصیحت حاصل کریں۔ اگر ہم کوئی بڑی کتاب نہیں لکھ سکتے تو کم سے کم اتنا تو ہو سکتا ہے جو ہمارا رب عز و جل نے ہم پر قرآن کریم ہمیں عطا کیا ہے، ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے ہم اس کو پڑھ لیں، اور اس کو بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں آپ، تو کم سے کم جو نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، ہم اپنے بزرگوں کی مزارات پہ حاضری ہوتے ہیں، اس سارے ثواب کے لیے کچھ قرآن ہم یاد کر لیں، سیکھ لیں، پڑھ لیں، اور اپنا ذہن بنائے، اپنی سوچ بنائے۔ جیسی زندگی آپ کاٹ رہے ہیں ویسی کاٹنے کا ذہن مت بنائے کہ اب کیا کر سکتے ہیں، اب ہم قرآن شریف کیسے پڑھیں گے، اب جی ہم دینی تعلیم حاصل کیسے کریں گے، اب تو ہم 40 سال کے ہو گئے، ہم 50 سال کے ہو گئے، ہم 30 سال کے ہو گئے، آپ دنیا کا ہر کام سیکھ لیتے، دنیا کی ہر معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ کیا آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد نہیں پتا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ماں کی گود سے لے کے جو ہے قبر تک علم حاصل کرو؟ تو علم حاصل کرتے رہو، علم حاصل کرتے رہو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی رحمتیں آپ پہ نازل ہوں گی، اور ایک دن وہ بھی آئے گا کہ بھلے آپ کی 50 سال کی عمر ہے، مگر آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے تو آپ قرآن شریف پڑھنے والے بن جائیں گے، نماز پڑھنے والے بن جائیں گے۔ ایسے کتنے لوگ دنیا میں ہیں جو پہلے دین نہیں جانتے تھے، نماز نہیں جانتے تھے، قرآن نہیں جانتے تھے، جب انہوں نے کوشش کی اور اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ پر ان پر فضل ہوا، اور الحمدللہ وہ آج نماز پڑھنے والے نہیں، نماز سکھانے والے بن گئے، یہاں تک کہ مسجدوں کے امام بن گئے۔ میرے پیارے بھائی، ہمیں تو موبائل چلانے سے فرصت نہیں ہے، ہم موبائل کے علاوہ کچھ جانتے نہیں ہیں، ہم تو رات دن موبائل میں گھسے ہوئے ہیں، فلموں میں گھسے ہوئے ہیں، گانوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ہمارے آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی کیا ہے۔ بہت سارے مسلمانوں کو ہو سکتا ہے نہ معلوم ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کا نام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ تو آپ سے عرض ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی سے کچھ نصیحت حاصل کریں، اور اعلی حضرت کی مشن پہ چلیں، اعلی حضرت کی تعلیم پہ چلیں، تو انشاءاللہ عز و جل دنیا میں اور دنیا میں آخرت میں انشاءاللہ ہمیں رحمتیں ملیں گی۔ ہمارا چینل آؤ دین اسلام دیکھتے رہیے، اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔